اس پہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ مولانا کلیم صدیقی صاحب انڈیا کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، جن کے ہاتھ پہ تقریباً 5 لاکھ غیر مسلمان ہوئے ہیں۔ ان کی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، اس کتاب کے اندر ایک بہت بہترین واقعہ لکھا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ بازار کے اندر ایک حافظ قرآن، آنکھوں سے معذور نابینا، وہ لوگوں سے بھیک مانگتے تھے۔ ایک دفعہ وہ بازار میں بھیک مانگ رہا تھا تو ایک ہندو کی دکان کے اندر چلا گیا، اور اس دکان کے اندر جا کے اس نے کہا کہ لالا جی مجھے کچھ خیرات دو۔ وہ جیسے ہی اپنے گلے کی طرف جہاں اس نے پیسہ رکھا تھا وہ ہاتھ ڈالنے لگا تو حافظ قرآن نے کہا کہ لالا جی میں حافظ قرآن بھی ہوں، یعنی مطلب یہ ہے کہ میں حافظ بھی ہوں اور آنکھوں سے معذور بھی ہوں، تو میرے ساتھ ذرا تعاون زیادہ کیجیے۔ اب اس بندے نے فوراً ہاتھ روک لیا، اس ہندو نے ہاتھ روک لیا اور اس کو کہا کہ چل میری دکان سے نکل جا، تو جھوٹ بولتا ہے، ایک بھیک مانگ رہے، پیسے مانگ رہے، اوپر سے جھوٹ بول کے مانگ رہے۔ اس نے کہا میں نے کیا جھوٹ بولا؟ کہنے لگا تم نے یہ جو جھوٹ بولا کہ میں حافظ قرآن ہوں، یہ جھوٹ کیوں بولا تو نے؟ میں تجھے ویسے ہی دینے لگا تھا، جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس نے کہا میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، میں حافظ ہوں، آپ مجھ سے سارا قرآن سن لیجئے، مجھے سارا قرآن آتا ہے۔ فرمایا نہیں، میں تیری اس بات پہ یقین نہیں کرتا، تو حافظ نہیں ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، چل میرے دکان سے نکل جا۔ وہ اس کو دکان سے نکالے، وہ کہے بھائی میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، آپ مجھ سے قرآن سنیں۔ اب جب تکرار بڑھ گیا تو دائیں بائیں لوگ دکانوں کے وہ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا بھائی ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ مسلمان حافظ قرآن مسلمان ہے، آنکھوں سے معذور ہے، بھیک مانگ رہے، اس نے میرے دکان پہ آ کے مجھ سے مانگا اور ساتھ جھوٹ بھی بولا کہ میں حافظ قرآن ہوں۔ لوگوں نے کہا بھائی یہ جھوٹ تو نہیں ہے، یہ حافظ قرآن ہے حقیقت میں، آپ اسے قرآن سن لیجیے۔ کہا میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں کہ حافظ قرآن ہو کے اور پیسے لوگوں سے بھیک مانگے، میں اس بات کو نہیں مانتا۔ اللہ اکبر۔ مولانا اسلم شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن گزرے ہیں، وہ ان کی ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے۔ فرمایا جب میں کسی حافظ قرآن کو پریشان دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں شاید اس نے قرآن پہ عمل نہیں کیا ہے، شاید اس نے قرآن کو سینے سے نہیں لگایا ہے۔ اگر اس نے قرآن پہ عمل کیا ہوتا، اگر اس نے قرآن کو سینے سے لگایا ہوتا تو آج یہ در در کے ٹھوکریں نہ کھاتا، یہ پریشان نہ ہوتا، یہ دنیا والوں کے دروازوں پہ نہ جاتا۔ تو اس نے کہا بھائی یہ تو سچ کہہ رہے۔ اس نے اپنے اسی گلے سے اس کو کھولا، اس میں سے ایک کتاب نکالی اور اس کتاب کو یوں دکھایا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا سورۃ یاسین۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ سورۃ یاسین ہے۔ کہا یہ تمہارے قرآن کا وظیفہ ہے؟ مسلمان حیران، کہا ہاں جی ہمارے قرآن میں ہے۔ کہتا ہے تمہیں سب بازار والوں کو متوجہ کر کے کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے میں اس بازار میں سب سے غریب ترین دکاندار تھا، تمہیں تو پتہ ہے؟ سب نے کہا جی ہاں۔ فرمایا میں امیر کیسے ہوا؟ مجھے اس صورت نے امیر کیا ہے۔ لوگ بڑے حیران، یہ کیا ماجرا کیا؟ کہا میرے ایک دوست ہے مسلمان، اس سے جب میں نے اپنے پریشانی بیان کی، اس نے کہا ہماری کتاب کے اندر ایک سورت ہے، اگر تو اس کو روزانہ پڑھے گا تو مالا مال ہو جائے گا۔ اور کہنے لگا کہ پھر اس نے مجھے یہ کتاب دی اور یہ سکھایا اس نے، میں نے اس سے سیکھا، اور میں جب صبح آتا ہوں میں اپنی دکان کھول کے پہلے اس سورت کی تلاوت کرتا ہوں اور اس کے بعد اپنا کاروبار کرتا ہوں۔ کچھ ہی عرصہ جب میں نے اس کی تلاوت کی، آج آپ لوگوں نے دیکھا کہ میں اس بازار میں سب سے بڑا تاجر ہوں، سب سے بڑا تاجر میں ہوں اس بازار کا۔ اگر تمہارے قرآن کی ایک سورت نے مجھے بڑا تاجر بنا دیا تو جس شخص کے سینے میں یہ سارا قرآن ہو وہ کیسے لوگوں سے بھیک مانگے؟ میں اس لیے کہتا ہوں یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو بھائیو قرآن کو سینے سے لگاؤ، جب کوئی پریشانی آئے، جب کوئی مسئلہ آئے، جب کوئی بیماری آئے، سورۃ یاسین پڑھ کے اپنے مسائل اللہ سے حل کرو، سورۃ یاسین پڑھ کے اللہ سے دعائیں کرو، اللہ تمہارے مسائل حل کرے گا۔ سورۃ یاسین پڑھ کے ایک چھوٹا سا عمل بتاتا جاؤں، 2 رکعت جب بھی کوئی پریشانی ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی بھی ایسی کوئی آپ کو ٹینشن لگی ہو، حل نہ ہو رہی ہو، رشتوں کا مسئلہ ہو، قرض کا مسئلہ ہو، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو، آپ 2 رکعت نفل پڑھ کے، اگر حافظ ہو تو دونوں رکعتوں میں سورۃ یاسین پڑھ لے، اگر حافظ نہیں ہے تو ویسے ہی 2 رکعت نفل پڑھ لیجیے، اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ یاسین کی تلاوت وہیں بیٹھے 3 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھ لیجیے۔ یہ میرے مرشد شیخ الوظائف حضرت اقدس حکیم طارق محمود چغتائی صاحب کا بتایا ہوا مجرب عمل ہے، بہت لوگوں نے اس کو آزمایا
اور اس عمل کو کر کے اس کے بعد اللہ سے دعا کیجیے. ایک دن کرے، ہفتہ کر لے، چند دن کر لے، انشاءاللہ آپ کے بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا. سورۃ یاسین میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے. لہٰذا